बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، میں یہ تو نہیں جانتی کہ میدان حشر میں میرا اور میرے پیاروں کی کیا حال ہوگا، لیکن آج اس زندگی میں آپ سے دعا کرتی ہوں، اے میرے رب، روز محشر میرے پیاروں کی مدد کرنا، جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطائیں ایک دوسرے سے چھپا کر ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچانا۔ اس دن شاید ہم نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتی ہوں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ لینا۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائیں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتی ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل و عظیم کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہے، میں کچھ بھی کروں، کچھ بھی کہوں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں، اور میری خواہش میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں، اس کے انجام سے بے خبر رہتی ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملہ میں میری مدد فرما، اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں، اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، اور ہر لمحہ میرا حامی اور ناصر ہو جا۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے۔ اے اللہ، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے والا بنا۔ اے اللہ، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اپنی خاص رحمت نازل فرما، اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔
اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ اے رب کائنات، اے ہمارے رب، بے شک ہم سب نے تیری طرف لوٹ آنا ہے۔ جو تو نے دیا، جو ہم سے لیا اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے، ہم اس پر راضی ہیں۔ بس تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ رکھنا جسے اٹھانے کی ہمیں سکت نہ ہو۔ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ان سے زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمتوں کے صدقے معاف کرنا، کسی بھی حالت میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہمارے والدین، بہن، بھائی اور اولاد کے حق میں یہ دعا قبول فرما، اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے حق میں یکساں قبول فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، انہیں بھی معاف فرما، اور اپنے محبوب بندوں کی صف میں انہیں رکھنا، اور ہمارے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے، اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائیے۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا لے، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے، اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیے۔ یا اللہ ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے آپ راضی ہو، اور ان کاموں سے بچا لے جن سے آپ ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کے گمراہوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں، اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے۔ میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے۔ دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ زندگی کے ہر لمحہ میں میری مدد فرما، مجھے اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، مجھے شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، بہت پست ہوں، میرے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں شیطان سے بچ سکوں۔ یا اللہ مجھے پرسکون صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ معلوم نہیں کہ کتنی سانسیں باقی ہے، لیکن میری موت سے پہلے مجھے مقصد حیات سے ملا دینا، مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ صرف تو ضروری ہے، میں جانتی ہوں سب فانی ہے اور صرف تو باقی ہے۔ بس مجھے اپنے قریب کر لے کہ زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکوں، اور تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکوں۔ اے اللہ جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں پڑ جائے تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میرا بھروسہ اور یقین بن جانا،
जब मैं भूख से निढाल हो जाऊं तो मेरी गजा बन जाना, जब हर तरफ बेचैनियाँ बढ़ जाए तो मेरा सुकून बन जाना, जब मेरे अंदर मायूसी का अंधेरा बढ़ने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, और जब हर चीज़ नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को मेरे लिए मुमकिन बनाना। मैं ठीक नहीं हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं बहुत दर्द महसूस कर रही हूँ, मैं रेजा रेजा होकर बिखर रही हूँ। मुझे थाम ले, संभाल ले, जिस मौजे की आपसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ वह कर दीजिए, बेशक आप ही कादिर हैं। मेरी दुआ पे कुन फरमा कर मुझे सुकून दे दे। मेरी ख्वाहिश बहुत छोटी है, आपकी रहमत बहुत वसी है। मेरे साथ नरमी के मामलात फरमा कर मेरी अधूरी दुआओं को पूरा कर दे। बेशक आप बहुत मेहरबान सुनने वाले हैं, मेरी परेशानियां दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमको दज्जाल के फितने, शैतान और नफ्स के शर से महफूज रख। ऐ अल्लाह, औरतों को पर्दे की पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें और कुल मोमिन मोमिनात को महफूज रख। ऐ अल्लाह, हमें तकवा और परहेजगारी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पर कायम रख। ऐ अल्लाह, हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें क़यामत के दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें मौत की सख्ती से और कब्र के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह, उनके नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। ऐ अल्लाह, हमें क़यामत के रोज़ अपना दीदार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह, मैं उन नेमतों में से मांगती हूँ जो तेरे पास है, और अपने फजल की मुझ पर बारिश कर, और अपनी रहमत मुझ पर फैला दे, और अपनी बरकत मुझ पर नाजिल कर दे। ऐ अल्लाह, हम आपको काफ़ी हैं हमारे दीन के लिए। ऐ अल्लाह, हम आपको काफ़ी हैं हमारी कुल फिक्रों के लिए। ऐ अल्लाह, आप हमको काफ़ी हैं उस शख्स के लिए जो हम पर ज्यादती करे। ऐ अल्लाह, आप हमको काफ़ी हैं उस शख्स के लिए जो हमसे हसद करे। ऐ अल्लाह, आप हमको काफ़ी हैं उस शख्स के लिए जो धोखा और फरेब दे हमें बुराई के साथ। ऐ अल्लाह, आप हमें काफ़ी हैं मौत के वक्त। ऐ अल्लाह, आप हमें काफ़ी हैं कब्र में सवाल के वक्त। ऐ अल्लाह, आप हमें काफ़ी हैं मीजान के पास। ऐ अल्लाह, आप हमें काफ़ी हैं पुल सिरात के पास। ऐ अल्लाह, आप हमें काफ़ी हैं, आपके सिवा कोई माबूद नहीं। हमने आप ही पर तवक्कुल किया और हम आप ही की तरफ रुजू होते हैं। ऐ अल्लाह, हमें नफ्स और शैतान के शर और दज्जाल के फितने से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हम में शर्म और हया को जिंदा फरमा, बेशर्मी बेहयाई से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, अर्श के साए में जगह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हर मुसलमानों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, पुलसिरात आसानी से गुजरने की सबील पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके हम पर हुकूक या जिन्होंने दुआ के लिए कहा है उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। ऐ अल्लाह, क़यामत के रोज़ अपने महबूब की सिफारिश नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, क़यामत के रोज़ अपने महबूब के मुबारक हाथों से जाम कौसर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, गैरों के तरीक़ों से बचा, अपने रसूल के तरीक़ा पर अमल करना आसान फरमा। ऐ अल्लाह, अपने फजल से हमें परहेजगारी और तक़वा अता फरमा और बददीनी से बचाए रख। ऐ अल्लाह, जहन्नम के अज़ाबात से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार है उनको सेहत कामला आजला दायमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जो कर्जदार हैं उनके कर्जों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, जो मजबूर हाजतमंद है उनकी मजबूरियाँ दुआ हाजतों को अपने फजल से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, मौत की तकलीफ़ और अजाब कब्र से हिफाजत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस का दाखिला आसान फरमा।